اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی، وہ اللہ، یریکم، جو دکھلاتا ہے تم کو برق۔ برق کا مطلب ہوتا ہے چمک۔ چمک، یہ جس وقت بجلی چمکتی ہے نا جی، اور اس کے اندر ایک لشکارہ ہوتا ہے، اسے چمک کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ جو دکھلاتا ہے تم کو چمک، خوفا و طمعا، خوف کے طور پہ اور امید کے طور پہ، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اللہ اٹھاتا ہے بوجھل بادلوں کو۔ سحاب کہتے ہیں بادل، اور ثقال کہتے ہیں وزن، وزنی بادلوں کو وہ اللہ چلاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے الرعد، کڑک، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ، اور ملائکہ اس کے خوف سے، یعنی رعد اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے اللہ کے خوف سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ایک ہے والملائکۃ من خیفتہ، کہ فرشتے اس رعد کی کڑک اور چمک سے ڈر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور چلاتے ہیں وہ اللہ الصواعق، صاعقۃ کی جمع ہے کیا، بجلیوں کو، اور چلاتے ہیں اور بھیجتے ہیں وہ اللہ بجلیوں کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پس پہنچا دیتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے جس پہ چاہتے ہیں، یعنی ان بجلیوں کو پہنچا دیتے ہیں، پس پکڑ لیتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ زبردست طاقت والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق، لہو دعوت الحق، اس کے لیے حق طریقے سے پکارنا ہے۔ دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دعوت دینا، پکارنا۔ اللہ کے لیے حق طریقے سے پکارنا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، لا یستجیبون لہم، نہیں جواب دیتے وہ ان کا، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، الا، مگر کباسط کفیہ، اپنے ہتھیلیوں کو پھیلانے والے شخص کی طرح، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے اس کا منہ، وما ہوا ببالغہ، جبکہ وہ پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی غلال، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر گمراہی میں، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر گمراہی میں۔ میں دوستو، ان آیات میں اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن مختصر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک، یہ جو آسمان پر بجلیاں چمکتی اور کڑکتی ہے نا، آسمان پر آپ نے دیکھا ہوگا بجلیاں چمکتی بھی ہیں اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے۔ بجلی کے چمکنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ برق، اور بجلی کے گڑگڑانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رعد۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بادل ہیں، بادل، ان میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ پانی۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ یہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آسمان سے اترتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ایک نہر ہے، اس نہر میں یہ پانی ہوتا ہے، اور وہ پانی وہاں سے اتر کر بادلوں میں آتا ہے، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ یہ پانی بخارات کے ذریعے سے اڑ کر جاتا ہے۔ یہ بھی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح بھی ہوگا، بلکہ ہے ایسا بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ایک نہر ہے، اس نہر سے پانی بادلوں میں کنورٹ ہوتا ہے، بادلوں میں شفٹ ہوتا ہے،
پھر وہ بادلوں میں پانی کیا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فریزر کے اندر یا فریج کے اندر برف کیا ہوتی ہے، جمی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتہ ان بادلوں کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں بارش برسنا ہوتی ہے، اور اس فرشتے کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لامعن۔ وہ کوڑا جس وقت وہ فرشتہ ان بادلوں کو مارتا ہے ہانکنے کے لیے، آگے لے کر جانے کے لیے، تو اس کوڑے کے لگنے سے جو بادلوں کے ساتھ وہ لگتا ہے، تو اس کے لگنے سے جو چمک پیدا ہوتی ہے اسے برق کہا جاتا ہے، اور اس سے جو آواز پیدا ہو جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، رعد کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے رعد اور کڑک جو ہے نا یہ بنتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو رعد اور کڑک ہے، یہ جس وقت آواز نکالتے ہیں یعنی چرچراتے ہیں، تو اس سے کیا وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے بادلوں کو کہ تم وہاں پر جا کر برسو، تو یہ پھر بادل تیزی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ادھر چلتے ہیں، تیزی کے ساتھ جل چلتے ہیں، تو آپس میں پھر کیا کرتے ہیں، یہ ٹکراتے ہیں، اور ٹکراتے ہیں تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے، چمک پیدا ہوتی ہے اور کڑک آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور جس وقت چمک پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اللہ، تو کیا کہتے ہیں اس کو، ان بادلوں سے آواز جو آتی ہے وہ جو کڑک کی آواز ہوتی ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو ہمیں سنتی ہے، رات جس کو کہتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں یہی مضمون بیان کیا۔ میں جب دوبارہ ترجمہ کروں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب یہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، بھاگتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب اللہ کا حکم آتا ہے نا، پھر یہ بھاگتے ہیں اس طرف جہاں بارش برسنا ہوتی ہے، تو جب بھاگ کے گزرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور اس آواز کو سن کر فرشتے بھی ڈر جاتے ہیں۔ فرشتے بھی کیا ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جب فرشتے خوف زدہ ہوتے ہیں تو اس خوف میں آ کر وہ بھی پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں پر دو باتیں میں اور آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بادل چمکتے تھے، کڑکتے تھے، اندھیرا چھا جاتا تھا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کہاں تشریف لے جاتے تھے، مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں جا کر نوافل کا اہتمام کرتے، ڈرتے، خوف کرتے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرا عذاب تو نہیں ہے جو قوم شعیب کے اوپر آیا تھا کہ ان کو بھی بادلوں کی اندھیرے میں وہ ڈھانپ دیا گیا تھا، پھر بادل کے اندر سے کیا برسی تھی، آگ برسی تھی، یا اللہ یہ تیرا عذاب تو نہیں ہے کہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا کہ کہانی یعنی ترتیب ہمیں اب سمجھ میں آ گئی کہ بادل جب بھاگتے ہیں، رگڑا لگتا ہے، چمک ہوتی ہے، آواز آتی ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کو دیکھ کر فرشتے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر بھی اللہ کی تعریف کرنے کے لیے کہاں پر چلے جایا کرتے تھے، مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ اب آپ کو یہ ترتیب سمجھ میں آگے ہوگی۔ اب ذرا ان دو آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ هو الذی یریکم البرق، وہ ذات جو تمہیں دکھلاتی ہے برق، کیا بھلا، چمک، خوفا و طمعا، خوف کے لیے اور امید کے لیے۔ خوف کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کہ یار کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور طمعا امید، امید کیا ہوتی ہے کہ اس میں بارش ہوگی، ہمارے کھیتوں میں برسے گی، ہماری کھیتیاں جو ہیں وہ کیا ہوں گی، سرسبز و شاداب ہوں گی، پھل فروٹ ہوں گے، وہ یہ امید ہوتی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اللہ اٹھاتا ہے بوجھل بادلوں کو، بوجھل بادلوں کو پھیلا دیتا ہے۔ حکم ہوتا ہے اللہ کا جاؤ بھی پھیل جاؤ، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، فرشتے حکم آ کے کوڑے مارتے ہیں، یا حکم ہوتا ہے بادلوں کو وہ بھاگتے ہیں اور آپس میں کیا کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ دیکھیے ذرا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے الرعد، کیا بلا، الرعد، رعد کا معنی کیا ہے، کڑک، کڑک، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا نا جب وہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو چمک پیدا ہوتی ہے، جب چمک پیدا ہوتی ہے تو وہ کیا کہتی ہیں، اللہ اللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ اس کو ذرا یوں سمجھ لیجئے، جب دو گاڑی والوں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹکرا جاتی ہے، تو زبان سے کیا نکلتا ہے، اللہ، استغفر اللہ، نکلتا ہے نا۔ تو جب یہ بادل اللہ کے حکم سے بھاگتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں،
چمک پیدا ہوتی ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں اللہ، وہ چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر فرشتے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ نے یہ تو دیکھا اور سنا ہوگا کہ فلاں جگہ بجلی گری اور اتنے لوگ جل گئے، اتنے گھر جل گئے، اتنی گاڑیاں جل گئی۔ وہ اتنی سخت ہوتی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ زمین پر آنے تک اس کی شدت دیکھنے باقی رہتی ہے کہ زمین پر آ کر وہ کتنا نقصان کر دیتی ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ تو یہ وہ بجلی ہوتی ہے۔ والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے اس کے خوف سے کیا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ یہ ذرا ترجمہ غور کیجیے گا۔ اور اللہ بھیجتے ہیں بجلیوں کو، پس وہ لے لیتے ہیں اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں۔ یصیب کا معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا، اصل اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کسی کا نقصان ہونا۔ تو اللہ فرما رہی ہیں کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں بجلیوں کو، پس پکڑ لیتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اب اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ بجلیاں لوگوں پہ گرتی ہیں، اللہ ان کو بجلیوں کے ذریعے سے کیا کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ جو تفسیر ہے، اس تفسیر کا تعلق اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اگر یہ تفسیر کریں تو اگلی آیت مبارکہ تنبیہ بنتی ہے اس تفسیر کی۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں نا امید ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں برسائیں گے نہیں، فصلیں ہوں گی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ بجلیوں کو بھیجتے ہیں، وہ بجلیاں جس پر چاہتی ہیں پہنچتی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان تک بھی بجلیوں کو پہنچا دیتے ہیں اور بارشیں برسا کر انہیں پر امید کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست طاقت والے ہیں، زبردست قوت والے ہیں۔ یہ دو آیتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی جی؟ جو تیسری آیت مبارکہ ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ اس تیسری آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے پچھلی آیت میں لوگ جھگڑنے لگ گئے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بارش دیں گے نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اس اللہ کو صحیح طریقے سے پکارو۔ اس اللہ کو کیا؟ صحیح طریقے سے پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے تو پھر اللہ کے ماں سوا کسی سے ہم کیوں مانگیں؟ بات نہیں سمجھے؟ والذین یدعون من دونی، اور اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، لا یستجیبون لہم، اللہ ان کی پکار، وہ لوگ ان کی پکار کو نہیں سنتے، بشیء، کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی ہے، اس سے میں پانی مانگتا ہوں، وہ خود کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہے اور ایسے ہاتھ اس نے نیچے کیا ہوا ہے اور پانی اس سے تقریباً 2-3 فٹ نیچے، اور وہ پانی کو کہہ رہا ہے آ جا پانی، آ جا پانی، آ جا پانی، اس کو ملے گا؟ اور ایک بندہ اس سے پانی مانگ رہا ہے کہ یار مجھے پانی دے۔ ایک بندہ پانی والے سے پانی مانگ رہا ہے اور پانی والا خود پانی کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ۔ اب بتائیں جو بندہ اس سے پانی مانگ رہا ہے پانی والے سے، اس کو ملے گا کچھ؟ اور وہ اتنی ٹینشن میں ہے کہ وہ اس کی بات نہیں سنے گا اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مثال دے کے سمجھائی کہ ایک آدمی نے اپنے ہتھیلیاں پانی کی طرف کشادہ کی ہوئی ہیں، وہ خود پانی کا طلبگار ہے، پانی اس تک پہنچ جائے، پانی اس تک آ نہیں رہا، اور میں اس سے پانی مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے پانی دے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا حال یہی ہے کہ تم ایسے ہی ہو جیسے یہ پانی والے سے پانی مانگ رہا ہے اور خود اس کے پاس پانی ہے نہیں ہے۔ سمجھو؟ دیکھیے ذرا کیا فرمایا، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، نہیں سنتے، نہیں جواب دیتے وہ ان کا کچھ بھی، الا مگر اس آدمی کی طرح جس نے اپنی ہتھیلیاں کشادہ کی ہوئی ہیں، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے وہ پانی اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغہ، جبکہ وہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے خلاصتاً فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر گمراہی میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔